ڈپریشن یا منٹل ہیلتھ کی جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کو ہم بہت اگنور کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں یا نہیں ہیں انٹل اینڈ انلیس کہ خدا نخواستہ ان کی طرف سے کوئی بہت ایکسٹریم معاملات نہ چلے جائیں. اسی کے اوپر آج کی ویڈیو دیکھیے کہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ٹپس پہ اور کچھ ایک دو آپ کو میڈیسنز بتاؤں ہومیوپیتھک کے حوالے سے، ہربل کے حوالے سے، اور اس کے ہم سمٹمز پہ کم بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈپریشن، مینٹل ہیلتھ، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں سنا کہ ایک بڑی ہی ابھی تک ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہمارے معاشرے میں کیا کافی جگہوں پر، کافی ملکوں میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. دینی تو چاہیے لیکن نہیں دی جاتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ذہنی بیماری ایسی بلا وجہ ٹینشن لیتے ہیں، بلا وجہ اسٹریس میں رہتے ہیں، بلا وجہ یہ رہتے ہیں. یقیناً ایسا بھی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک بہت سنگین نوعیت کے بیماری کے معاملات بھی ہیں. مطلب دونوں چیزیں ہیں. کچھ لوگ بہت اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، اوور تھنک کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہر وقت اسٹریس میں رہتے ہیں. اب اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشنز، یہ ساری مختلف اسٹیجز ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. تو اس لیے جہاں سے بھی کوئی اسٹارٹ ہو تو اس کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے، اپنے کنسلٹنٹ سے ملنا چاہیے اور اس کو مینیج کروانا چاہیے. اور اس کو پھر اگر خدا نخواستہ ڈپریشن کا ایڈوانس لیول ہے تو پھر یقینی طور پہ آپ کو میڈیکیشن کی طرف بھی جانا پڑے گا، کاؤنسلنگ کی طرف بھی جانا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو ایک اچھا پراپر ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا. مینٹل ہیلتھ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بچپن سے ہم سال ہر سال سے، ہمارے بڑے اپنے بچپن سے بھی دیکھتے ہوں گے کہ فیملی میں کچھ لوگ ہیں وہ ہائپر ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کا اینگر مینیج نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہیں وہ ہر وقت اداس رہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہر وقت نیگیٹیوٹی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ ساری وہ کنڈیشنز ہیں جو آپ کو الارم کرتی ہیں کہ اس شخص کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ، اس بندی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کے بھی ایشوز ہیں. اور جب ہم دماغی امراض کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ لوگ ایک لفظ بول دیتے ہیں پاگل ہے. اتنی آسانی سے یہ لفظ کو بول دیا جاتا ہے کہ پاگل ہو یا پاگل ہے، اور آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ جس شخص کے لیے یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ بذات خود کتنا بڑا ٹراما ہوتا ہے. کوئی بھی اپنے بارے میں ایسی چیز نہیں سننا چاہتا. بالکل ایسی جیسے کہ جس کے سر پہ بال نہ ہو تو آپ اس کو گنجا کہیں گے تو اس کو برا لگے گا. کسی کے خدا نخواستہ ٹانگ نہ ہو، آپ اس کو لنگڑا کہیں گے تو اس کو برا لگے گا. کسی کا رنگ گہرا سانولا ہے، کالا ہے، آپ اس کو کالا کہیں گے تو برا لگے گا. اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے تو مزید احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دماغ پہلے ہی اس لیول پہ، اس انٹلیکچوئل لیول پہ کام نہیں کر رہا ہوتا. اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز کو اسی نظریے سے دیکھے جیسے کہ دیکھنا چاہیے. تو پھر وہ آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہم اپنے سیلیبریٹیز کے بارے میں اخباروں میں پڑھتے ہیں. سیلیبریٹیز کے بارے میں اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کر لی، یا انہوں نے خودکشی اٹیمپٹ کر لی، یا وہ ڈپریشن کی وجہ سے ڈرگس میں چلا گیا، چلی گئی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں سیلیبریٹیز کے حوالے سے سننے کو ملتی ہیں. لیکن سیلیبریٹیز تو بہت ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے نا، اتنا سا سیگمنٹ ہے پوری دنیا میں، جو ہمارے آس پاس، ہمارے گھر میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکے لڑکیاں ڈرگس کی طرف نکل جاتے ہیں، وہ الکوہولک ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ کسی بھی طرح کے منشیات کا شکار ہو کے اپنی زندگیوں کو تباہ کر لیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اپنی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ اپنے پورے گھر کے، اپنے پورے خاندان کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو جسمانی بیماری ہے وہ اس شخص نے خود جھیلنی ہے، آس پاس والوں نے کچھ نہ کچھ اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے. لیکن جو دماغی امراض کے پیشنٹس ہیں ان کو ہماری فل ٹائم توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان کا علاج صبر آزما ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس موقع پر آپ کے یا ڈاکٹر کے ساتھ کی ضرورت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. تو خیر یہ تو ہو گئی یہ ساری باتیں. اب ڈپریشن کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، یہ اوور اسٹریس کے، انگزائٹی کے یا اوور تھنکنگ کے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو آپ کا گٹ خراب ہوگا. گٹ ہمارا دوسرا برین آپ کہہ لیجئے ہے، ٹھیک ہے نا.
کیونکہ گٹ کی اور برین کی جو اللہ تعالیٰ نے کنیکٹیوٹی بنائی ہوئی ہے وہ بڑی سملر ہے یا بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیے کہ جس وقت ہمارے کوئی ایگزامز یا کوئی انٹرویو بہت اہم ہوتا ہے، اور آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ رشتہ دیکھنے کے لیے جب بچیوں کے لیے رشتے والے آ رہے ہوتے ہیں تو بچیوں کو کرامپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا انٹرویو والے دن، ایگزام والے دن بچوں کو کرامپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے معدے میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، کچھ کو موشنز لگ جاتے ہیں، کچھ کو درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ برین کا اور ہمارے گٹ کا یا ڈائجسٹو سسٹم کا ایک بہت اسٹرانگ تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے یہ خراب ہوگا تو پھر آپ کے سارے ہارمونز ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی نیند کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی جنرل ہیلتھ کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ دن بہ دن ایک بیماری کی وجہ سے کئی 100 بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کو کہیں بھی آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی دوست، کوئی بہن، کوئی بھائی، ماں باپ، کزن، کہیں آپ کو لگے کہ اس کی ایکٹیویٹیز یا اس کا بیہیویئر جب سب فیملی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یا وہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو خدا را اس کو ضرور چیک کیجئے، اور اس کے حوالے سے ضرور فوری طور پہ کسی کنسلٹنٹ سے، متعلقہ کنسلٹنٹ سے رابطہ کیجئے۔ یہاں پہ جنرل فزیشنز اتنا کام نہیں آتے ہیں جتنا سائیکولوجسٹ یا سائیکٹرسٹ کام آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ آلٹرنیٹیو میڈیسنز میں بھی ہمارے پاس اس تمام چیزوں کے لیے بہترین ادویات موجود ہیں۔ دیکھیے، ایلوپیتھک سسٹم میں کیا ہے کہ آپ کے پاس اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی ایک چیز کو فوکس کر کے اس کی بیماری کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ آلٹرنیٹیو میڈیسنز کے کنٹراسٹ میں، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو، چاہے وہ ہربل ہو، ہم اوورآل ایک باڈی کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کی ہر سمٹمز کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں بھی میں خصوصی طور پہ ہومیوپیتھک کی بات کروں گا کہ ہومیوپیتھک کے جب ہم پڑھتے ہیں، میڈیسن کی جو بک ہے جس کو مٹیریا میڈیکا کہتے ہیں، جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ ہر میڈیسن کے ہر باڈی کے حصے کے حساب سے سمٹمز اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں مائنڈ سمٹمز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ہماری ہومیوپیتھی کے حساب سے مائنڈ سمٹمز کو ریڈ کرنا، مائنڈ سمٹمز کو سمجھنا، اور اس کے بعد میڈیسن کو سلیکٹ کرنا بہترین ریزلٹس دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک جو ہے نمبر 1 طور پہ کہ پوری باڈی کو ٹریٹ کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ پھر آپ کی ہماری ہربل آ جاتی ہے، یا ہوم ریمیڈیز بھی آ جاتی ہیں۔ ہوم ریمیڈیز اس میں اتنا کام نہیں کرتی جتنا پراپر ادویات کام کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایلوپیتھک تو ہے ہی ہے کہ وہ آپ کو بالکل ٹو دی پوائنٹ ٹریٹمنٹ دیتی ہے، لیکن اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں۔ ایک دوائی آپ کھائیں گے تو اس کے 10,000 اور سائیڈ ایفیکٹس ہوئیں گے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر مزید دوائیاں دی جائیں گی، تو وہ پھر ایک ایسا میڈیسن کی آپ چکر ویو میں پھنس جاتے ہیں، یا آپ اس میں اتنا ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو ملٹیپل میڈیسنز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا یہ معاملہ۔ اب اس میں آپ نے اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے، ایسی خوراک مت لیجئے، کچھ لوگوں کو کچھ خوراکیں ٹریگر کر دیتی ہیں ڈپریشن میں، انگزائٹی میں، یا کچھ لوگ ڈپریشن میں، انگزائٹی میں، اسٹریس میں اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر وہ موٹاپے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اگر خود سمجھدار ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی مینٹل پرابلم کا شکار ہیں، تو پھر اپنی ڈائٹ کو بہت فوکس کیجئے، اپنی ڈائٹ میں ہیلدی چیزوں کا استعمال کیجئے، ایسی چیزوں کا استعمال کیجئے جو برین کو طاقت دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ واک کریں صبح کی، تاکہ آپ کے برین کو میکسیمم آکسیجن ملے۔ لائف میں پازیٹیو ہونا سیکھیے، نیگیٹیوٹی جب بھی ذہن میں آئے تو اس کو جھٹک دیجئے۔ سب سے اہم بات یہ کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے، نماز پڑھیے، تسبیحات کیجئے، ذکر کیجئے، ان سب چیزوں کا سے بہتر حل اور کوئی نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں، ایک میں آپ کو ہربل میں بھی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ہربل میں دیکھیے 4 مغز، خشخاش، اور ایک ہرب ہوتی ہے ویلیرین، کیمومائل، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ایلوپیتھک دوائی لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ
مزید فائدہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی آپ ایلوپیتھک میڈیسن سے دور ہو جائیں اور آپ کو انہی چیزوں سے فائدہ ملنا شروع ہو جائے انشاءاللہ اور آمین۔ اچھا، اب اس میں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کو نسخہ بتاتا ہوں ہربل کا، کہ خشخاش کو بھگو کے اچھی طرح سے دھو کے رکھ لیجئے، کیونکہ وہ بہت باریک دانے ہوتے ہیں تو اس میں مٹی بہت ہوتی ہے، تو اس کو دھونا بہت ضروری ہے۔ خوب اچھی طرح سے اس کو دھو کے 2-3 گھنٹے کے لیے بھگو دیجئے کہ وہ تھوڑی سی نرم پڑ جائے، کیونکہ اس کو خشخاش کے دانے کو پیسنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اس کو پیسنا مقابلتاً آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 1 ٹیبل اسپون لے لیا خشخاش کا، اس میں آپ نے 1 ہی ٹیبل اسپون چاروں مغز مل جاتے ہیں بازار سے آرام سے، لیکن بہت اچھی کوالٹی کے لیجئے گا کہ اس میں اسمیل نہ ہو۔ جس چار مغز میں، جس مغز میں یا بیج میں اسمیل ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت پرانا ہے، باسی ہے اور اس کی وہ افادیت نہیں رہی۔ جتنا تازہ ہوگا اس میں اس کی کوئی تیل، سڑے ہوئے تیل کسی یا خراب تیل کسی خوشبو نہیں اس میں سے آنی چاہیے۔ تو 1 چمچ ہو گیا خشخاش، دھلی ہوئی صاف ستھری خشخاش، 1 چمچ ہو گیا آپ کا 4 مغز، اور 3 سے 5 دانے آپ نے کالی مرچ کے لینے۔ اب ان کو آپ نے خوب اچھی طرح سے یا تو سل بٹے پہ پیسیے یا پھر وہ جو کنڈی ڈنڈا ہوتا ہے اس میں پیسیے۔ یہ عموماً گرائنڈر میں اتنا باریک نہیں پستا، تو ہم نے اس کو بالکل اتنا پیسٹ بنانا ہے کہ اس کا یہ دودھیا سا ایک اس کا پیسٹ بن جائے گا، بالکل دودھیا سا ملکی سا بن جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا چاہیں تو ساتھ آپ اس میں پانی کہ تھوڑا تھوڑا آدھی آدھی چمچی کر کے ڈالتے جائیں تاکہ پیسنا آسان ہو جائے۔ تو جب یہ آپ کا پس جائے گا تو تقریباً یہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے 2 ٹیبل اسپون کے قریب ہے۔ اب آپ نے 1 گلاس دودھ گرم کرنا ہے، دودھ بھی خالص ہونا ضروری ہے۔ خالص دودھ 1 گلاس گرم کیجئے۔ جب وہ نیم گرم پہ آ جائے تو آپ نے یہ 2 ٹیبل اسپون یا 1.5 ٹیبل اسپون جتنا بھی یہ بنا ہے آپ کا خشخاش کا اور 4 مغز کا، اس کو آپ نے دودھ میں ڈالنا ہے۔ اس میں کالی مرچیں بھی اور پس سی جائیں گی ساتھ ہی ساری چیزیں۔ تو بس یہ دودھ کے گلاس میں نیم گرم سے تھوڑا سا تیز گرم ہو، اس میں آپ نے یہ چیزیں ڈالیں اور آپ نے اس کو مکس کر کے، جن لوگوں کو شہد سوٹ کرتا ہے ڈال لیجئے، جن کو منع ہے شہد کسی بھی وجہ سے تو وہ نہ ڈالیں، اور اس کو آپ نے روزانہ شام کو 7-8 بجے کا ٹائم پینے کے لیے رکھ لیجئے، یعنی رات کو سونے سے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ پہلے۔ وہ پھر اب آپ اپنی نیند کے حساب سے دیکھ لیجئے کہ آپ کب سوتے ہیں اور کب آپ نے یہ پینا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ رات کا کھانا جلدی کھایا جائے اور 7-8 بجے تک دودھ پی لیا جائے اور 10 بجے تک آپ اپنے سونے کی تیاری کر لیں۔ تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، اور جو لوگ افورڈ کر سکیں تو اس میں 1-2 اس کے ریشے زعفران کے بھی ڈال سکتے ہیں، وہ بھی شاندار چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گیا ہربل نسخہ۔ اب ہومیوپیتھک نسخے کی آپ کو دوائیاں بتا رہا ہوں، یہ کمبینیشن بنا کے رکھ لیجئے اور آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی میڈیسن ہے ہماری پیسیفلورا، دوسری میڈیسن ہے ہماری اوینا اسٹائیوا، تیسری میڈیسن ہے ہماری ویلیرین۔ ہم ان کے نام لکھے ہوئے بھی آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکیں اور آپ اس کو آسانی سے بازار سے خرید سکیں۔ ان تینوں دوائیوں کے آپ نے لینے ہیں مدر ٹنکچر، کسی بڑی بوٹل میں ان کو مکس کر کے رکھ لیجئے، اور صبح، دوپہر، شام آدھا گھنٹہ پہلے کچھ نہیں کھانا، آدھا گھنٹہ بعد کچھ نہیں کھانا، درمیان میں آپ نے 1 گھونٹ پانی لینا ہے، اور اس میں سے آپ نے 25-25 قطرے دن میں 3 دفعہ استعمال کرنے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کے سمٹمز بہتر ہوتے جائیں، آپ کو آسانی محسوس ہونا شروع ہو جائے تو پھر دن میں 2 دفعہ پہ آ جائیے، پھر 1 دفعہ پہ آ جائیے، یا آپ اگر اس کا چاہتے ہیں کہ پراپر ہومیوپیتھک یا ہربل سے آپ کا ان مسائل کا علاج کیا جائے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پراپر ٹریٹمنٹ کی گائیڈ لائنز بھی لے سکتے ہیں، یا ہم سے اگر چاہیں تو دوائیاں بھی لے سکتے ہیں۔ ساری آپشنز اویلیبل ہیں، لیکن یہاں پہ یوٹیوب پہ ہم آپ کو بہت جنرلائز چیزیں اس لیے بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ رابطہ کریں یا دوائیاں ہم سے خریدیں، تو وہ خود بھی ان چیزوں کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو مینٹل ہیلتھ کے لیے سیریس ہوئیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو ضرور چیک کرتے رہیے، اپنے آپ کو بھی چیک کرتے رہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کہیں یہ سمٹمز ہوں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو میں آپ کے لیے بہترین کوئی چیز اور آسان چیزیں لے کے آئیں۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔